محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ کل ایک اہم ترین عبادت شروع ہو رہی ہے، بلکہ بیک وقت دو فضیلت کی چیزیں ہیں جو شروع ہو رہی ہیں۔ اعتکاف والوں کی یہ فضیلت ہے کہ انہیں یہ دونوں عبادتیں کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، مسنون اعتکاف میں، تو جب اعتکاف میں وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ شب قدر کی نعمت بھی انہیں نصیب ہو جائے گی، چاہے وہ جاگ رہے ہوں، چاہے سو رہے ہوں، دعا میں مشغول ہوں، نماز میں مشغول ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اس لیے بہت ہی فضیلت کی چیز ہے۔ کل عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی مسنونہ کی نیت سے ہمیں داخل ہونا چاہیے، اور جب چاند نظر آ جائے، یقینی طور پر اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا، اس کے بعد ہمیں اپنے گھروں کو واپس جانا چاہیے، چاہے 29 کا چاند ہو یا 30 کا چاند ہو۔ 29 کا ہوگا تب بھی 30 ہی کا انشاءاللہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے، اس لیے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ کل وہ سورج غروب ہونے سے پہلے آ جائیں۔ اگر سورج غروب ہو گیا اس کے بعد کوئی آئے گا تو وہ مسنون اعتکاف میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اعتکاف نفلی ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ مسجد میں عصر کے بعد مغرب سے کافی پہلے ہی آ جائیں، تاکہ کسی قسم کا تردد یا شک و شبہ دل و دماغ میں نہ رہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ ہم نے کوشش کی ہے، ہمارے بھائی اقبال صاحب نے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، اور ان کے جو معاونین ان کے ساتھ رہے، کہ پچھلے سالوں جو اعتکاف کے معاملات رہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ میں بار بار ان باتوں کو دہرا کر مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو تجربات رہے، دیکھو بھائی، اعتکاف کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں اس کے دربار میں آنا ہے۔ اگر یہاں آ کر بھی ہم اپنے گھر سے بھی زیادہ الٹی سیدھی حرکتیں کریں، وہ حرکتیں جو ہم گھر میں بھی نہیں کرتے، تو بتائیے پھر یہاں آنے کا فائدہ کیا؟ کس لیے ہم آئیں؟ اگر یہاں آ کے ہم نے قصے، کہانیاں اور الٹی سیدھے باتیں کرنی ہیں، ہنسی اور مذاق کرنے ہیں، ٹیلی فون پہ حکایات سنانی ہے، الٹے سیدھے رونے ہیں، تو پھر یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تو ہم اللہ کے در پر آ کے پڑھتے ہیں، اپنا گھر ہمیں کیا برا ہے؟ یہاں آتے اس لیے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، ورنہ یہاں سے زیادہ آرام گھر میں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد پھر اس طرح کی حرکتیں جو مسجد کے تقدس کے اور ادب کے خلاف ہیں، ہم اگر انجام دیں تو پھر ہمارے لیے بہت ہی باعث شرم ہے۔ اس لیے اس دفعہ یہ انتہائی جو ہے وہ میں ادب کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، خدا نہ کرے کہ ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جو مسجد کے تقدس کے منافی ہیں، خلاف ہیں، تو بغیر کسی تردد کے ان کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے کہ لوگ جو عبادت کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہوتے ہیں، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے آتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے ان 10 دنوں میں، اور ہم یہاں آ کر ان کے اعتکاف کو بھی خراب کرنے کا سبب بنے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس کا بڑا اہتمام کرو کہ اللہ کے، ہم اپنے گھر کے ادب اور احترام کو جانتے ہیں، تو جب اللہ کے گھر میں آئیں تو اس کے گھر کے ادب اور احترام کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہم مسجد میں ہیں تو گویا اللہ رب العزت کے دربار میں ہیں، بادشاہ کے دربار میں آدمی ہو پھر وہاں پر الٹی سیدھی حرکت کوئی بھی نہیں کرتا، ادب کے منافی کوئی بات نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اسی طرح سے زیادہ تر اہتمام عبادات کا کرنا چاہیے، ضرورت کے مطابق کوئی گفتگو کر لی تو کر لی، ورنہ اس کے بعد پھر اپنے ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت اور نماز، اگر یہ سب بھی نہ ہو تو سو جائیے۔ سونا بھی عبادت آپ کے لیے، مسجد میں کھانا پینا بھی آپ کے لیے ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز، صرف اعتکاف والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد میں کھا پی سکتے ہیں، ورنہ ہر آدمی کے لیے مسجد میں کھانا پینا بھی جائز نہیں۔ تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے سہولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز بھائی، ہم اس کا بھی اہتمام کریں کہ صف اول میں بیٹھیں، لیکن یہ نہ کریں کہ صف اول میں ہمارا مصلی پڑا ہو، رومال، ٹوپی اور تسبیح پڑی ہوئی ہو،
اور خود ہم جو ہے نا اپنے خیمے میں جا کے لیٹے ہوئے ہوں، ایسا نہیں کریں۔ جو محلے کے لوگ آتے ہیں ان کا حق ہے، جو بھی آتا ہے سب سے پہلے آنے کا حق اس کا ہے۔ جو پہلے مسجد میں داخل ہوا، صف اول میں جگہ خالی ہے تو پہلا حق اس کا، اور اگر ہم مسجد میں ہیں اور اپنی جگہ پر صف میں بیٹھے ہیں تو ہمارا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی بزرگ آدمی ہمارے سے عمر میں بڑا ہو آ جاتا ہے اور ہم ایثار سے کام لے کر اپنی جگہ اسے دے دیتے ہیں کہ آپ تشریف رکھیے، تو انشاءاللہ ایک تو وہ تمہیں دل سے دعا دے گا، دوسرا یہ کہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو اپنے سے بڑے کی تعظیم تکریم کرنے کا، دوسرا ایثار کرنے کا کہ آپ کو جگہ مل گئی تھی لیکن آپ نے پھر بھی اپنے سے بڑے کی عزت اور تکریم کا خیال کر کے وہ جگہ اس کو دے دی انشاءاللہ، اور صف اول کا بھی ثواب ملے گا۔ تو کتنے ثواب مل گئے؟ صف اول کا بھی ثواب، ایثار کرنے کا بھی ثواب، اور اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کی تکریم کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی بوڑھے آدمی کا صرف اس لیے ادب کرے گا کہ اس کے بال سفید ہو گئے اور یہ بوڑھا ہے، تو وہ مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ ایسے لوگ نہ پیدا کر دیں جو اس کی تکریم اور عزت کرے۔ یہ معمولی دولت ہے، سب نے بوڑھا ہونا ہے نا، یہ سب جوانی رہو گے بھائی، ہم بھی کبھی ایسی عمروں کے تھے، ہم سبھی ایسی عمروں سے گزر کر آئے ہیں نا، بچپن بھی گزارا، جوانی بھی گزاری، اب جو ہے وہ لڑکپن سے بڑھ کے کیا کہنا چاہیے ادھیڑ عمر میں، اور اس کے بعد پھر بڑھاپے میں۔ یہ تو سب نے دیکھنا ہے جو زندہ رہے گا، ہم مر گئے تو الگ بات ہے، جوان بھی مر جاتے ہیں، بوڑھے بھی مر جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ اکبر، کسی نے کہا کہ جو آ کے چلی جائے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ بڑھاپا آگے کبھی نہیں جاتا، آگے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ آج ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی جس کو کبھی ہم جوان سمجھتے تھے، لیکن سارے کسبل نکلے ہوئے تھے، ہمارے دوستوں میں سے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ واقعی وقت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، ایسا نہیں، پیروں تلے پانی نکل جاتا ہے بہت کچھ، وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے۔ اور آج کل تو ویسے ہی کھانے پینے کو کچھ ملتا ہی نہیں، ہمارے جوان تو بےچارے ویسے ہی، آج کل تو اگر کوئی شیر ہوتا ہے تو اسلحے کے زور پہ ہے، ورنہ ہاتھ پاؤں کے اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں۔ چھوٹا سا لڑکا بھی آج اسلحے کے معاملے میں تو ہے شیر کی طرح، لیکن اگر اس کے بعد یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر اگر 25 سال کا جوان بھی ہے تو کچھ نہیں، بوڑھوں کے سامنے کچھ نہیں، جوانوں کے سامنے دور کی بات۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی یہ وقت سب پر آنا ہے، تو اپنے بڑوں کا احترام کریں، ادب کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ جب کھانا کھائیں تو اول تو یہ کوشش کریں کہ کل آتے وقت اپنے ساتھ ایک پلاسٹک کا ٹکڑا بھی لے آئیں، بڑا پلاسٹک کا ٹکڑا لائیں، پہلے اسے بچھائیں، پھر اپنا بستر بچھائیں، تاکہ مسجد کی قالین دریاں یہ خراب نہ ہو، سالن وغیرہ اس پر نہ گرے۔ اور اس کا بھی اہتمام کریں کہ باقاعدہ بڑا دسترخوان بچھا کر کھائیں تاکہ ذرات وغیرہ نیچے نہ گریں، چونٹیاں چونٹے وغیرہ ادھر ادھر کے حشرات وہ آ جاتے ہیں، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، اس کا بھی خیال۔ اور پھر یہ بھی خیال کریں کہ یہ ساری چیزیں اہتمام کے ساتھ دسترخوان میں لپیٹ کر ایسی جگہ پر ڈالیں کہ جو مسجد سے باہر کی جگہ ہو، مسجد ہی میں کھڑکی کے ساتھ ہی نہ پھینک دیں، اس کا بھی لحاظ رکھیں۔ پانی وغیرہ اور دیگر چیزیں، بعض لوگ تیل پھینک دیتے ہیں، بعض تو ایسا نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ اپنا سامان مختصر رکھیں، یہ نہ معلوم ہو کہ بھی دکان لگی ہوئی ہے۔ بہت اہتمام کریں اس بات کا، بہت اہتمام کریں کہ مختصر سامان اپنے ساتھ رکھیں۔ 8-10 دن کوئی ایسی مدت نہیں ہوتی کہ اس کے لیے پورا ایسا انتظام کیا جائے کہ یہاں پر پتہ چلا جائے تیل کی شیشی بھی رکھی ہوئی ہے، کنگا بھی رکھا ہوا ہے، اور جناب فلاں چیز بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے، پلیٹیں بھی ہیں اور ٹفن بھی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری گھرداری کا سامان۔ ایسا مختصر سامان جو ضرورت کا ہے وہ رکھ لیں۔ کھانے پینے کا معاملہ یہ کہ روزانہ کوئی نہ کوئی گھر سے لانے والا لائے گا تو پلیٹیں اپنے پاس رکھ لیجیے، باقی کھانے کا سامان لے کے جائے گا لے کے آئے گا۔ اور اس کا بھی اہتمام کریں کہ پلیٹیں دھونے کے لیے وضو خانے مت جائیے، یہ وضو خانہ مسجد کے حدود سے باہر، یاد رکھیے سامنے جو حوض نظر آ رہا ہے آپ کو جہاں سے فرش تبدیل ہو جاتا ہے یہ مسجد سے خارج جگہ ہے۔ اسی طرح وہ جو وضو خانہ ہے وہ بھی خارج جگہ ہے، یہ جو وضو خانہ یہ بھی خارج ہے۔ اسی طرح جہاں کالی پٹیاں ختم ہو رہی ہیں وہ جگہ بھی مسجد سے خارج ہے۔
اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ خارج مسجد میں جانے کی کوشش نہ فرمائیں. بعض لوگ کل آتے ہیں پہلے دن اور پہلے دن ہی پتہ چلا ان کا اعتکاف ختم ہو گیا. اب مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں کہ پہلے حدود مسجد دیکھ لیں کہاں کہاں ہیں, ہم کہاں کہاں جا سکتے ہیں کہاں کہاں نہیں جا سکتے. آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ جو گنبد ہے یہ بھی مسجد میں داخل ہے, یہ مینار مسجد میں داخل ہے, تو اس لیے اس طرف جا سکتے ہیں ضرورت ہے, لیکن بلا ضرورت وہاں مجلس آرائی کرنا یا وہاں دیواروں پر بیٹھنا یہ مناسب نہیں. دیواروں پر ہرگز مت بیٹھیں, دیواریں تو یقیناً خارج مسجد ہیں, اس لیے بعض لوگ جا کے دیواروں پر بیٹھ جاتے ہیں, تو ایسا بھی نہ کریں. تو اس کا اہتمام کریں کہ جو جگہ مسجد سے خارج ہیں وہاں پر تشریف نہ لے جائیں. نماز جنازہ کے لیے باہر نہ نکلیں. اسی طریقے سے کسی بیمار کی عیادت کے لیے باہر نہ جائیں, اگر جائیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہاں رہتے ہوئے آپ کو بیماروں کی عیادت کرنے کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں, نماز جنازہ پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں. تو ایک چیز جب یہیں بیٹھے بٹھائے مل رہے ہیں تو پاگل پن ہے خواہ مخواہ بھاگنے دوڑنے کا. ایک آدمی کو گھر بیٹھے جو ہے وہ آدمی لا کر سامنے کھانا رکھ رہا ہے پھر وہ لائن میں لگے, تو بیوقوفی کی بات ہے. اس کو چاہیے آرام سے بیٹھے, اللہ تعالیٰ عزت سے دے رہے ہیں اور ثواب مکمل عطا فرما رہے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر بھاگنے کی. ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ مسجد کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات ہیں. صبح جو لوگ سحری کے لیے آئیں ان سے کہہ دیجئے 4 بجے آ جائیں. ایک ہی گیٹ کھلے گا, یہ ادھر مسجد کے مغرب سمت میں ہے جو گیٹ, یہ گیٹ کھلے گا بس. حالات اور سیکورٹی کے اعتبار سے صرف ایک گیٹ کھولا جائے گا 4 بجے کے قریب. تو آج کل 4 بجے اگر کھانا آ جائے پہنچ جائے تو 1 گھنٹہ پورا آپ کے پاس ہے, بہت وقت ہے. لیکن 4 بجے پہنچ جائیں تاکہ گیٹ کھل جائے گا انشاءاللہ. کوشش ہوگی 5 منٹ اور پہلے کھل جائے گا تاکہ آپ تک 4 بجے کھانا پہنچ جائے. اور باقی جو گیٹ ہیں وہ اذان کے وقت کھلیں گے. دایاں گیٹ اور بایاں گیٹ جو مسجد کے دائیں شمالاً جنوباً ہیں یہ اذان کے وقت انشاءاللہ کھلیں گے. اسی طرح رات کو 11 بجے 11:15 بجے گیٹ بند ہو جائیں گے. تو آپ حضرات کے جو ملنے جلنے والے ہیں کوشش کرو بھائی کہ یہاں ملنا جلنا کم کرو. جب ملنے جلنے والے آتے ہیں تو پھر دوبارہ دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, سارے قصے کہانیاں آدمی یہاں شروع کر دیتا ہے, تو کیا فائدہ ہوا پھر. اعتکاف انہی چیزوں سے تو خراب ہوتا ہے, یعنی کمال اعتکاف میں نہیں آتا. اس لیے ملنے جلنے والوں کو کہہ دو بھائی 11 بجے آپ تشریف لے جائیں, ورنہ جو ہے وہ اس وقت چوکیدار کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ 11 کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو نکال دے. گیٹ اس کے بعد نہیں کھولے جائیں گے, اور جو آدمی رہ جائے گا اندر تو بہرحال اس کو تو ہم کسی نہ کسی طرح سے باہر جو ہے پہنچوا دیں گے. لیکن جو لوگ باہر کھڑے ہو کے دروازے بجاتے رہتے ہیں تو ان کو پہلے سے منع کر دیجیے کہ ایسا نہ کریں. یہ دیکھیے لوگوں ہی کی حرکتوں کی وجہ سے ہی مسجد کی جو چادریں لگائی گئی ہیں گیٹوں پر اوپر چڑھ کے آ جاتے تھے, کود کر آتے تھے, کود کر جاتے تھے. گویا کہ اپنے گھر میں تو کوئی آدمی اس طرح اجازت نہیں دے سکتا نا گھر میں کودنے کا, لیکن یہاں کا کوئی ادب احترام نہیں. جس کا جی چاہتا تھا کود کر اوپر سے آ رہا ہے جا رہا ہے. تو یہ صرف اعتکاف کرنے والوں کی مہربانی سے جو ہے وہ چادریں لگیں تاکہ کود کر لوگ اندر نہ آئیں. اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ اس کی کوشش نہ فرمائیں. آپ سب میرے عزیز ہیں, بھائی ہیں, بلکہ بھائیوں سے بڑھ کر ہیں. اس لیے کہ جو رشتہ میرا اور آپ کا ہے وہ کلمے والا ہے, اور یہ سارے رشتوں سے بڑھ کر ہے. اس لیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ دینی خیرخواہی کی بنیاد پر کر رہا ہوں. اس لیے کوئی آدمی اس کو برا نہ منائے, بلکہ یہ سمجھے کہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً سب نہیں کرتے ایسا, کچھ لوگ کرتے ہیں. تو جو کرتے ہیں انہی کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں, ہر آدمی کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں. بہت سے لوگ الحمدللہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے, لیکن جو کرتے ہیں میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں دعوتیں وغیرہ بہت ہوتی ہیں, تو میرے بھائی اس کا بھی کوشش کرو اپنے گھر کا ہی کھانا کھاؤ تاکہ صحت مند رہو. باہر کا کھانا کھاؤ گے بیماریاں آئیں گی, طرح طرح کی مصیبتیں, نہ جانے گھی کیسا ہوتا ہے, پانی کیسا ہوتا ہے, صفائی کا معیار کیا ہوتا ہے. اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ دعوت وغیرہ کی حوصلہ شکنی ہو, اور ساری مسجد خراب ہوتی ہے. ایک آدمی دعوت کرنے کے چکر میں پوری مسجد کو خراب کر دیتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ دعوت وغیرہ سے گریز کریں کہ کوئی کسی کی دعوت نہ کرے, اپنے اپنے گھروں سے جو آتا ہے وہ آ جائے. البتہ محدود پیمانے پر اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو باقاعدہ پیک جس طریقے سے ہوتا ہے اگر وہ اس کا اہتمام کر لے کہ بھئی جس طرح گفٹ پیک وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح سے اگر کوئی
دے دے ایک ایک آدمی کو تو الگ بات ہے، لیکن یہاں پر دیگے وغیرہ لانا اور اس طرح سے باقاعدہ دسترخوان بچھا کر جو ہے وہ مہمانی اس طرح کرنا یہ نہ مناسب ہے اور نہ اس طرح کرنا چاہیے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بھائی موبائل وغیرہ کوشش کریں کہ نہ لائیں، کیونکہ یہ وہ تعلق ہے جو قائم رکھے گا آپ کا گھر سے واسطہ۔ آپ تو آئے ہیں گھر سے رسی توڑا کر، اور یہ آپ کو پھر جوڑ دے گا۔ پھر اس کے بعد طرح طرح کی ٹوئنگس اور مختلف جو ہے آوازیں اور موسیقی، یہ مسجد کی ادب کے ویسے خلاف ہے، تو اس سے بھی گریز کریں۔ پھر یہ کہ یہاں ہو جاتی ہیں چوریاں، بعض معتکفین کے روپ میں چور بھی آتے ہیں۔ معتکف چور نہیں ہوتا، لیکن چور معتکف کے روپ میں آتا ہے، یاد رکھیے، جس طرح نمازی چور نہیں ہوتا لیکن چور نمازی کے روپ میں آتا ہے۔ تو اس لیے پچھلے سالوں میں بھی اچھے قیمتی موبائلز وغیرہ یہاں سے جو ہے وہ چوری ہو گئے، بعد میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم شروع سے کہتے ہیں کہ موبائل لائیے مت، اور لائیں تو اس نیت سے لائیں کہ جو لے جائے اس کا بھلا، سمجھ پہلے سے ہی نیت کر لیں۔ اس لیے بھائی کوشش کرو کہ مت لاؤ، اگر کوئی لاتا ہے تو اپنی ذمہ داری پر۔ انتظامیہ کسی قسم کی جواب دہ نہیں ہے، نہ نقدی کی، نہ آپ کے موبائل کی، نہ کسی چیز کی، اس لیے کہ ہم ہر آدمی کو پیرا نہیں بٹھا سکتے۔ آپ کے ساتھ جو ہے وہ سینکڑوں افراد ہیں مسجد میں، اب ان میں سے کس نے اٹھایا ہمیں تو نہیں پتا، نہ ہم اس کی تحقیق کر سکتے، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم اس کی تحقیق و تفتیش میں پڑے کہ صاحب کس نے چرایا اور کون جو اٹھا کے لے گیا۔ اس لیے اپنے سامان کی حفاظت بھی خود کریں۔ مسجد کے گیٹ نمازوں کے اوقات میں بند کر دیے جائیں گے، خاص کر مغرب کے وقت میں یہ گیٹ تالا لگا دیا جائے گا، اس لیے کہ لوگ نمازیاں ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، جس سے نماز میں خلل ہوتا ہے، بات پڑھانے والے کا دماغ بھی ادھر ادھر اس میں تشویش پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ دوران تراویح اور دوران نماز خیموں میں لیٹے رہتے ہیں، تو اس قسم کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چوکیدار مسلسل جو ہے وہ خیموں میں بھی آئے گا جائے گا اور دیکھتا رہے گا، اس کو یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ وہ خیموں کو دیکھے، اور جو لوگ خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں دوران نماز ان کو باہر نکال دیں۔ اور اسی طرح اپنے عزیز رشتہ داروں سے بھی کہہ دیں کہ جو کھانا وغیرہ لائیں تو وہ تراویح سے فارغ ہو کے آئیں۔ دوران تراویح کھانا وغیرہ لا کر پریشان ہوتے پھرتے ہیں کہ ہم رکھے کہاں، کبھی یہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی ایسا کام کیوں کرے آدمی جس سے پریشانی ہو، خود بھی پریشان دوسروں کو بھی پریشان کرے۔ تو اس لیے ان باتوں کا اہتمام فرمائیے۔ اور ایک بات عرض یہ کر دوں کہ اگر کوئی شخص ایسا رہ جائے جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ پایا جگہ نہ ہونے کے سبب، تو اس میں ناراض نہ ہو۔ ہر جگہ وہاں کی وسعت کے مطابق کوشش کی جاتی ہے، اور ہم پہلے بہت زیادہ کوششیں کرتے رہے لیکن وہ کوششیں ہماری ناکام رہیں کسی نہ کسی درجے میں۔ اس لیے ہم نے اندر جو ہے وہ خیموں کی ایک ہی تہ لگائی ہے، دائیں بائیں جو ہے وہ یعنی ایک لائن ہی ہوگی شروع سے آخر تک، اس لیے محدود جو ہے معاملہ ہے۔ پھر بھی کوشش کی گئی ہے کہ محرومی نہ ہو۔ اور خاص طور پر ایک بات میں عرض کر دوں، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جن بچوں کی داڑیاں نہیں ہیں، بےریش بچے ہیں، ان کو کسی طور پر بھی رات کو یہاں پر ہرگز نہیں رکنے دیا جائے گا، کوئی بھی ہو۔ وہ اپنے گھر واپس جائیں، اپنے ماں باپ کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس وہیں رہیں۔ یہاں صرف وہ لوگ رہیں گے جو معتکفین ہیں۔ خیمے کے اندر بعض لوگ ایک کے خیمے میں دو دو تین تین گھس جاتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کا بڑا اہتمام کیجیے، یہ سب آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ جب تین تین چار چار ایک کے خیمے میں گھس جاتے ہیں تو اس میں بڑی خرابیاں ہیں، بہت زیادہ خرابیاں ہیں، ایسی خرابیاں جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سارا اعتکاف خراب ہوتا ہے ہمارا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مسجد والوں کا جو انتظام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا بھائی، کوئی نہ کوئی انتظام تو ہوگا، منتظم آخر انتظام کے لیے ہوتا ہے۔ اگر انتظام ہی وہ برقرار نہ رہ سکے کاہے کا منتظم ہے پھر وہ؟ اس لیے بس یہ چند باتیں جو میرے ذہن میں آئی وہ میں نے عرض کر دی۔ کوئی اور بات اقبال صاحب ہیں تو بتائیے، کیا کتنے افراد کا آپ نے کر دیا بندوبست؟ جی 80 کے قریب آپ کے یہ بندوبست کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی رہ جائے اس میں تو بھائی ناراضگی کی بات نہیں ہے، اس کو یہ سمجھیں کہ انشاءاللہ آئندہ سال اللہ نے چاہا تو پھر اللہ نے توفیق دی تو بیٹھیں گے۔ پہلے تو دیکھیے صرف 54 آدمیوں ہی کا پروگرام تھا، لیکن پھر یہ مشورہ ہوا کہ چلو بھائی بعض لوگ چاہے وہ دور سے بھی آئے ہوئے ہیں، علاقے کے نہیں بھی ہیں لیکن نیک صالح لوگ ہیں، تو انہیں نہ روکا جائے۔ تو اس لیے الحمدللہ مشورے سے پھر یہ طے ہوا، اور تقریباً اب 80 کے قریب افراد ہیں۔
اور جہاں تک نفلی اعتکاف کی بات ہے تو بھائی صبح سے لے کر شام تک 1 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، وہ 1 منٹ کا بھی ہوتا ہے. آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں نفلی اعتکاف کی نیت کریں. اور جو طاق راتیں ہیں انشاءاللہ اس میں مسجد کھلی رہتی ہے عام طور پر، ورنہ 27ویں شب کو تو کھلے گی. تو آدمی چاہے ساری رات عبادت کرتا رہے، کوئی مانعت تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اب آپ اقبال بھائی سے جو ہے وہ فارم وغیرہ کی تفصیل معلوم کر لیجیے جو بھی ہے. ادھر تشریف لے جائیے روشنی میں کھمبے کے پاس.